السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری جو پہلی خواتین ہوتی تھیں، جب انہوں نے گندم پسوانا ہوتی تھی تو پسوانے سے پہلے اس گندم کی صفائی کرتی تھیں۔ اس گندم کے اندر جو چھوٹی چھوٹی کینکریاں یا اسی طرح کوئی اور زائد چیزیں ہوتی ہیں، وہ چھاج کے ذریعے ان کو صاف کر کے گرد و غبار بھی ان کی نکال کر پھر چکی پر بیچتی تھیں۔ لیکن آج کل سہل پرستی کا دور ہے، خواتین یہ کام نہیں کرتی ہیں۔ وہ جیسے گندم ہوتی اسی طرح وہ گٹوں میں ڈال کر ان کو چکی پر بیچ دیتے ہیں۔ اس سہل پرستی کا فائدہ چکی والوں نے یوں اٹھایا ہے کہ انہوں نے صفائی کرنے کے لیے وہاں الگ سے مشین لگا رکھی ہے۔ وہ پہلے مشین سے اس کی صفائی کرتے ہیں، اس کے اندر سے جو گرد و غبار ہوتا ہے، جو زائد تنکے ہوتے ہیں یا چھوٹی چھوٹی کینکریاں یا چوہے کی مینگنیاں ہوتی ہیں، اس کو وہ صاف کرتے ہیں۔ صاف کرنے کے بعد پھر اس کو پیستے ہیں۔ جو پسوائی ہوتی ہے اس کی وہ قیمت وصول کرتے ہیں، جو صفائی ہوتی ہے اس کے لیے وہ 1 من گندم میں سے 1 کلو آٹا رکھ لیتے ہیں۔ یہ معروف بات ہے، تو یہ ان کا حق ہے۔ صفائی کے پیسے آپ الگ دے دیں تو وہ کٹوتی نہیں کریں گے، وہ کلو آٹا نہیں رکھیں گے۔ تو اس لیے یہ معروف بات ہے، المعروف کالمشروط۔ جو معروف بات ہوتی ہے وہ مشروط کی طرح ہے۔ المسلمون علی شروطہم، مسلمان اپنی شرائط کے مطابق اس کی ادائیگی کے پابند ہوتے ہیں۔ شرطوں کی ادائیگی کرنا، اس کی پابندی کرنا، یہ ہر ایک پر لازم ہے۔ لہذا اگر وہ گندم کی پسوائی کرنے والے جو ہیں وہ پیسے لینے کے ساتھ ساتھ اگر وہ صفائی کے لیے 1 کلو آٹا رکھ لیتے ہیں تو ان کے لیے جائز ہے۔ اور اگر آپ اس کے پیسے دے دیں گے، ان کو کہہ دیں کہ ہم نے گندم یہ صفائی کے پیسے دینے ہیں، پھر وہ کٹوتی نہیں کریں گے۔ اگر آپ پیسے نہیں دیں گے تو پھر 1 من کے پیچھے 1 کلو آٹے کی کٹوتی کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔